یہ سیارہ بہت بڑا ہے، یہ نیلا ہے اور یہ آپ کو پاڑ دے گا۔ اگر کیا ہو آپ ارتھ سائز جتنے بڑے طوفانوں میں سے کسی ایک میں گہرائی تک پہنچ گئے۔ سطح سے پرسکون اور خوبصورت دیکھنے والا اصل میں بہت خطرناک اور پرتشدد جگہ ہے۔ السلام علیکم۔ ہمارے سولر سسٹم کا آخری سیارہ ایک رازی اور خوبصورت جگہ ہے۔ اس ویڈیو میں ہم سیارے کی دنیا میں چھپے رازوں کو کھولتے ہیں، اس کی برفانی سطح اور گہری گہرائیوں کا جو خوابی منظر پیش کرتے ہیں وہ دکھائیں گے۔ اس کے چکر میں چلتے ہوئے ہم آپ کو یہ سب کچھ دکھائیں گے کہ یہ سیارہ کیسے دوسرے سیاروں سے مختلف ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ہمیں غوطہ لگانے سے پہلے آئیے اس بات کا جائزہ لیں کہ نیپچون کے بالکل باہر کیا ہے۔ سیٹرن کی طرح نیپچون کا ایک پیچیدہ رنگ سسٹم ہے، لیکن اتنے زیادہ نہیں جتنے سیٹرن پر ہے۔ یہ بس توڑے ہیں۔ کم از کم 5 بڑے اور اہم رنگز ہیں جس میں دھول کے عجیب و غریب جرمٹ جنہیں آرکس کہتے ہیں مشتمل ہے۔ اسٹرانومر کے مطابق یہ جو کلمپ ایفیکٹ ہے یہ ممکنہ طور پر نیپچون کا مون گلاٹیا اور اس کی گریوٹی کی سبب ہے۔ گلاٹیا کے ساتھ ساتھ نیپچون کے 13 دوسرے چاند بھی ہیں۔ ان میں سے ایک مشہور زمانہ ٹرائٹن بھی ہے جو اپنے شاندار برفیلے آتش فشاں کے لیے جانا جاتا ہے۔ نیپچون کے ہنگامہ خیز موسم کی بنیاد پر شاید یہ بہتر ہے کہ آپ نیپچون کے ناردرن ہیمسفیئر پر نیچے اتر جائیں، یہاں ہوائیں کم ہوتے ہیں۔ سال 1989 میں ناسا کی اسپیس کرافٹ وویجر 2 نیپچون کے قریب سے گزرا۔ 5 سال بعد ہم نے ہبل ٹیلیسکوپ کی مدد سے زمین سے 4.3 بلین کلومیٹر دور اس سیارے کی ناقابل یقین تصاویر کھینچی۔ اگرچہ یہ آپ کی یاٹ لانے کے لیے ایک تفریحی مقام کی طرح نظر آتا ہے، لیکن نیپچون کا سمندر یہاں زمین پر موجود سمندر جیسا نہیں ہے۔ سیارے کا تقریباً 80% حصہ برفیلے مادے سے بنے ہیں جو کہ میتین، امونیا اور پانی پر مشتمل ہے۔ اس ڈارک سپاٹ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ ڈارک سپاٹ بہت بڑا ہے، اتنا کہ پوری زمین اس میں فٹ آ سکتی ہے۔ دی گریٹ ڈارک سپاٹ نیپچون کے سب سے زیادہ پرتشدد طوفانوں میں سے ایک ہے۔ اگرچہ یہ منتشر ہو چکا ہے، لیکن اب بھی کئی چھوٹے موٹے طوفان جاری ہے۔ ایک گیس پلانٹ کے طور پر نیپچون کے مختلف حصے مختلف سپیڈ سے گھومتے ہیں اور لوکیشن کے حساب سے اس پلانٹ پر دن کی لمبائی مختلف ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ایکویڈر پر ایک دن پورا نیپچون میں 18 گھنٹے ہوتا ہے، جبکہ اس کے نارتھ پول میں ایک دن 12 گھنٹے ہوتا ہے، جو کہ 6 گھنٹے مختلف ہوتے ہیں۔ زمین کے برعکس نیپچون کے ایٹماسفیئر میں کوئی آکسیجن نہیں ہے۔ سورج سے دوری پر نیپچون کو بہت کم ہی سن لائٹ پہنچتی ہے، جس کی وجہ سے سب سے زیادہ روشن نیپچون ہماری ارتھ پر ایک ٹوائلائٹ طرح دکھتا ہے اور اس سیارے پر اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو نیپچون میں تیز ہواؤں کا بھی سامنا کرنا پڑے گا جن کی رفتار 550 میٹر پر سیکنڈ تک ہے، جو یہاں ارتھ پر آنے والے شدید ترین ہریکین سے تقریباً 5 گنا زیادہ اور سپیڈ آف ساؤنڈ سے 2 گنا تیز ہے۔ جیسے ہی آپ نیپچون کے بیرونی فضا یعنی ایگزوسفیئر سے گزریں گے تو آپ کو فریزنگ کولڈ ٹیمپریچر کا سامنا ہوگا۔ جیسے یہاں زمین پر کچھ جگہوں کی طرح موسم انپریڈکٹیبل ہو سکتا ہے، وہاں نیپچون پر ٹیمپریچر انپریڈکٹیبل ہو سکتا ہے۔ جیسے ہی آپ تھرموسفیئر تک پہنچتے ہیں، اچانک ٹیمپریچر تقریباً 477 ڈگری سیلسیس تک پہنچ جاتا ہے اور آپ کو امونیا اور ہائیڈروجن سلفائڈ کے بادلوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ سائنٹسٹ کے مطابق نیپچون کے میگنیٹک فیلڈ کے آئنز کا ایک دوسرے ٹکرانے سے یہ ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے۔ جب ایک بار آپ تھرموسفیئر کی چلکتی ہوئی گرمی سے گزریں گے، آپ کو اسٹریٹوسفیئر میں پریشر میں اضافہ دیکھنے کو ملے گا، اور جب آپ کور کے جتنا قریب پہنچیں گے تو چیزیں تیزی سے گرم ہونا شروع ہو جائے گا۔ جب آپ نیپچون کے 3000 کلومیٹر موٹے ہائیڈروجن اور ہیلیم کے ایٹماسفیئر سے گزرتے ہیں تو آپ کو گرنے اور سطح سے ٹکرانے کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نیپچون کی سطح ٹھوس نہیں ہے۔ برفیلی پانی کے تہ تقریباً 17,500 کلومیٹر گہری ہے۔ اگر یہاں
नेपच्यून पर आप एक शानदार नज़ारे की उम्मीद कर रहे हैं तो मैं बताता चलूं कि यहाँ का एटमॉस्फेयर कुछ भी देखने के लिए बेहतर नहीं है, क्योंकि ये बहुत डेंस यानी घना है। जब आप आखिरकार तमाम लेयर से गुजरेंगे तो आपका सामना एक सुपर हॉट ओशन से होगा और मुमकिन है कुछ पोशीदा खजानों से। नेपच्यून पर हाई टेम्परेचर और प्रेशर का एक नतीजा ये भी है कि इसका कार्बन और हाइड्रोजन एटम एक दूसरे से अलग अलग होते हैं, जिससे अलग अलग कार्बन एटम्स को डायमंड की स्ट्रक्चर में जाना पड़ता है। बिना तौर पर ये डायमंड्स नेपच्यून के कोर में डूब जाएंगे और ये साइज में 1 मीटर तक बढ़ सकते हैं। इसकी कोर में टेम्परेचर गर्म होता है तकरीबन 7000 डिग्री सेल्सियस, जिसकी मुवाजना सूरज के सतह से किया जा सकता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो बरा करम इसे लाइक और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह करें। शुक्रिया, मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज।